السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم اپنے محبوب پروگرام آپ کے سوالات اور علماء اہل سنت کے جوابات کے تحت حاضر ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہر ہفتے ہمیں اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ ہم یہاں پر حاضر ہو سکیں اور آپ کے ذریعے بھیجے گئے سوالوں کے جواب پہنچایا جا سکے۔ چلیں، وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں اپنی نشش کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کے ذریعے جو بھیجے گئے سوال ہیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا آج کا سوال ہے محمد قاسم صاحب کا ہوشنگ آباد سے۔ قاسم صاحب پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص دین کی بات کرنے پر یہ کہے کہ مجھے شریعت مت بتاؤ، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیان کرنے والے کا انداز ایسا ہو جس سے توہین آمیز ہو، یا اس کو ذلیل کرنا ہو، یا اس کو نیچے دکھانا مقصود ہو، اور اس انداز پہ وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے شریعت مت بتاؤ، رہنے تو میں جانتا ہوں، تو پھر اس میں غلطی اس سامنے والی کی جو اس کو تبلیغ کر رہا تھا، کہ تبلیغ میں بہتر سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے اچھے انداز میں اپنی بات کو پیش کرنا اور مخاطب کا خیال کرنا۔ قرآن پاک میں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت سے اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہو گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے شریعت مت بتاؤ، اس لیے کہ مجھے شریعت سے کوئی مطلب نہیں، شریعت اپنے پاس رکھو۔ تو شریعت کا انکار، شریعت کا مذاق اڑانا ہوا، تو ایسی صورت میں دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اس پر توبہ، تجدید ایمان، اور بیوی والا ہوگا تو تجدید نکاح بھی ضروری ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ یہ صدام حسین صاحب بہار سے پوچھتے ہیں کہ مہر کب دینا چاہیے؟ کیا محفل نکاح میں مہر ادا کر سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں، مہر اگر معجل ہے عین کے ساتھ تو بیوی سے پہلی ملاقات میں ہی آپ کو دینا پڑے گا، اور اگر مہر معجل نہیں ہے بلکہ مطلق ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، تو آپ کے ثواب دید پر ہے، جب بھی اللہ آپ کو وسعت دے آپ جلد از جلد مہر ادا کر دیں، کیونکہ مہر ایک طرح سے یہ قرض ہے، اور قرض کو جتنی جلدی ہو سکے ادا کر دینا چاہیے۔ رہا مسئلہ یہ کہ محفل نکاح میں ہی مہر ادا کیا جا سکتا ہے، تو جی ہاں بالکل، اگر استطاعت ہے تو محفل نکاح میں ہی مہر ادا کر دیں، یہ سب سے بہتر ہے، تاکہ حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک اور سوال صدام حسین صاحب پوچھتے ہیں کہ دور حاضر میں مہر کتنا ہونا چاہیے، اور شریعت میں مہر کتنی گرام چاندی کا حکم ہے؟ دیکھیں، دور حاضر میں مہر کتنا ہونا چاہیے، تو مہر کتنا ہونا چاہیے یہ لڑکا اور لڑکی، یا لڑکی اور لڑکے کے گھر والے مل کر طے کریں کہ وہ کتنا مہر رکھنا چاہتے ہیں، اور مہر اتنا رکھیں جو لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہو اور آسانی کے ساتھ وہ اس کو ادا کر سکیں۔ بہت سے ایسا ہوتا ہے کہ نام و نمود کے لیے، دکھانے کے لیے بہت بڑا مہر رکھ دیتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ ادا کسے کرنا ہے، یہ بہت غلط نظریہ ہے۔ بلکہ مہر ہمیشہ اتنا رکھیں کہ آپ بآسانی اس کو ادا کر سکیں، اور لڑکی والوں کے لیے وہ عار بھی نہ ہو۔ اور شریعت میں کم سے کم کتنا مہر ہونا چاہیے، کتنی گرام چاندی؟ تو 10 درہم کم سے کم مہر ہونا چاہیے، اور 10 درہم ہوتا ہے راؤنڈ فگر میں 33 گرام چاندی، یعنی اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا، زیادہ آپ جتنا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب مارکیٹ میں چاندی کی قیمت آپ معلوم کر لیں کہ ابھی کیا چل رہی ہے، اور اس کو آپ 33 گرام کی قیمت نکال لیں، تو کم سے کم مہر اتنا ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ اگلے سوال کو لیں گے، اور یہ پوچھنے والے ہیں صدام حسین صاحب بہار سے پوچھتے ہیں کہ ولیمہ کب کرنا چاہیے؟ کیا شادی کے دن بھی ولیمہ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل لڑکے والے ایک ساتھ ہی کھانا دے دیتے ہیں، تو کیا ایسا ولیمہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، ولیمہ دراصل نام ہے
شب زفاف کی صبح اپنے دوست و احباب کو بلا کر کچھ دعوت کرنا، یعنی جب میاں بیوی کی ملاقات ہو جائے تو اس نعمت پر شکریہ کے اظہار کے لیے اور خوشی کے اظہار کے لیے ہم دوست و احباب کو جمع کر کر ولیمہ کرتے ہیں۔ تو یہ خاص جو سنت ہے ولیمہ، وہ ایک شب گزر جائے اس کی صبح آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ شادی والے دن سے مراد اگر یہ ہے کہ نکاح والے دن، یعنی جب نکاح ہو رہا ہے تبھی آپ ولیمے کی بھی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ ایک طرح کا دعوت تو ہو جائے گی، لیکن شریعت نے جو ولیمہ کہا ہے جسے، وہ ولیمہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اس کا وقت زفاف کے صبح جو اگلا دن آتا ہے وہ ہے۔ باقی اگر اسی دن آپ دعوت کرتے ہیں تو یہ دعوت تو ہو جائے گی، لیکن سنت ولیمہ نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگلے سوال کو لیں گے، اور یہ پوچھنے والے ہیں ثاقب انصاری صاحب اندور سے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ لڑکے نے زنا کیا، اب لڑکی حمل سے ہے، اب دونوں کے گھر والے شادی کروانا چاہتے ہیں، تو کیا حاملہ لڑکی سے نکاح ہو جائے گا؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، جس بندے کا حمل ہے، یعنی جس لڑکے کا حمل ہے، خود اسی کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو بالکل اس سے نکاح بھی ہو جائے گا، اور وہ تعلقات قائم کرنا چاہے تو تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس لڑکی کا نکاح اس سے نہیں ہو رہا ہے جس کا حمل ہے، بلکہ کسی اور سے ہو رہا ہے، تو نکاح تو ہو جائے گا، البتہ جب تک وضع حمل نہ ہو، یعنی بچے کی پیدائش نہ ہو جائے، تو یہ دوسرا والا جو شوہر ہے اس وقت تک تعلقات قائم کرنے سے بچنا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ زنا سے حمل ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، بس یہ ہے کہ جس کا حمل ہے اس نے نکاح کیا تو تعلقات بھی قائم کر سکتا ہے، اور جس کا حمل ہے اس کا نہیں بلکہ کسی اور نے نکاح کیا ہے، تو جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے تو تعلقات قائم نہیں کیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگلے سوال کو لیں گے، اور پوچھنے والے ہیں مہتاب خان پرتاپ گڑھ سے۔ پوچھتے ہیں کسی گستاخ رسول بد مذہب شخص کے یہاں شادی وغیرہ میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں، جب وہ بد مذہب ہے، گستاخ رسول ہے، تو پھر وہ ہم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کسی سے بھی جو تعلق ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھنے کی بنیاد پر ہے۔ اگر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے، عقائد قرآن سنت مطابق ہے، تو وہ ہمارا ہے، اور اگر اس کے عقائد قرآن و حدیث اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خلاف ہے تو ہمارا نہیں۔ ہمارا سیدھا سا کانسیپٹ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ایسے شخص کیا دعوت کھانا یا کھانے میں جانا بالکل جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور ہے، ناظم خان صاحب کا بھوپال سے، پوچھتے ہیں کہ اگر کپڑے ناپاک ہو گئے تو انہی کپڑوں کے اوپر دوبارہ کپڑے پہنے تو کیا وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اگر کپڑا ناپاک ہو گیا اور ناپاکی سوکھ چکی ہے، اب اس کے اوپر آپ نے کوئی دوسرا کپڑا پہنا، تو جو دوسرا کپڑا ہے وہ اس ناپاک کپڑے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ناپاک کپڑا ایسا ہے جو گیلا ہے، ابھی تر ہے، اور اس کے اوپر آپ نے دوسرا کپڑا پاک پہن لیا، تو اگر وہ پاک کپڑا اوپر سے جو آپ نے پہنا ہے ناپاکی ملنے کی وجہ سے وہ بھی گیلا ہو گیا، تو جہاں پر وہ اس کے ناپاکی کا گیلا پن لگا ہے تو وہ کپڑا وہاں بھی ناپاک ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا، نجاست سوکھ چکی ہے، اس کے اوپر آپ نے دوسرا کپڑا پہن لیا تو وہ دوسرا کپڑا ناپاک نہیں ہے، اور نجاست گیلی ہے، اور اس کے اوپر دوسرا کپڑا پہن لیا اور وہ کپڑے سے، اور وہ کپڑا مس ہوا، اس میں نجاست لگ گئی، گیلا ہو گیا، تو پھر یہ بھی اس جگہ پر ناپاک ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگلے سوال کو لیں گے، اور یہ پوچھتے ہیں محبوب خان صاحب بھوپال سے، پوچھتے ہیں کہ حج و عمرہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، عمرہ چند مخصوص افعال کا نام ہے، اور حج کے اندر تھوڑے سے زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے عمرہ نام ہے کیا، آپ میقات سے احرام باندھ کے آئیے، طواف کیجئے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کیجئے، اور اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کر کے حلق یا قصر کرا لیجئے، یہ آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اور حج کے اندر یہ چیزیں تو ہے ہی ہیں، اس کے علاوہ پھر آپ کو مینا ہے، مزدلفہ ہے، پھر کنکریوں پتھروں شیطان کو کنکری مارنا ہے، پھر آ کر قربانی کرنا ہے، حلق وغیرہ کرانا،
پھر آ کر طواف وداع کرنا، یہ افعال تھوڑے سے زیادہ اس کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ایک خاص ڈیٹ فکس ہے کہ اسی ڈیٹ میں کام کریں گے تو حج ہوگا، البتہ ورنہ حج نہیں ہوگا۔ اور عمرے کے اندر کوئی خاص ڈیٹ فکس نہیں ہے، آپ جب جائیں خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، صحیح کر لیں، حلق کے قصر کرا لیں، یہ عمرہ ہو جائے گا۔ لیکن حج اس کے مخصوص ایام میں ہی ہوگا، اس سے پہلے حج یا اس کے بعد حج نہیں ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ چلیں آگے کے سوال کو لیں گے، اور یہ نوشاد احمد صاحب چاندہ میٹا سے پوچھتے ہیں کہ نماز میں دل لگنے کے لیے کیا عمل کریں کہ ذہن کسی جانب بھٹکے نہ۔ دیکھیں، نماز جب آپ ادا کریں تو نماز ادا کرنے سے پہلے اچھی طرح سے طہارت کریں۔ طہارت میں کمی ہوتی ہے تو شیطان کے حملے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو طہارت اچھے سے ہونا چاہیے، وضو کامل ہو، اور نماز شروع کرنے سے پہلے داہنی طرف 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھتکار لیں، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر دم کر لیں، پھر نماز شروع کریں۔ اس سے کیا ہے، شیطان بہت حد تک سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو خیال یہ کریں کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ خیال نہیں پیدا ہو سکتا تو کم از کم یہ خیال ضرور پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ تصور قائم ہو جائے گا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جیسے ہی شیطان بہکا کر آپ کہیں لے جائیں تو اس کانسیپٹ کو اپنے دماغ میں ریمائنڈ کریں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جیسے آپ کو یہ خیال آئے گا ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو شیطان آپ کو کہیں لے گیا ہوگا، فوراً ذہن آ جائے گا ادھر۔ اور اگر بالفرض تمام تر کرنے کے بعد بھی شیطان آپ کو پیچھا نہ چھوڑے اور بہکاتا رہے، تو لاکھ بہکانے کے باوجود آپ نماز کی پابندی کرتے رہیں، وہ اس لیے کہ وہ شیطان ہو کر اپنے کام سے باز نہیں آ رہا، تو آپ اپنے کام سے کیوں باز آتے ہیں؟ تو بالکل یہ چند آپ فعال کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ذہن نماز میں لگے گا، اور پھر بھی بھٹکتا ہے تو نماز جاری رکھیں، انشاءاللہ عزوجل اللہ استقامت عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگلے سوال کو لیں گے، اور یہ پوچھنے والے ہیں سید فیضان علی صاحب چھندواڑہ سے۔ پوچھتے ہیں کوئی مسلمان گناہ گار ایک عمر کے بعد کسی سبب سے پاگل ہو جائے تو کیا بعد مرنے کی اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ اسی طرح ایک کافر ایک عمر کے بعد کسی سبب سے پاگل ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں، آپ کا سوال یہ کہ بعد مرنے کے بعد اس کی مغفرت ہو جائے گی یا نہیں۔ تو کسی بندے کی مغفرت ہونا یا نہیں ہونا یہ اللہ رب العزت کے رحم پر، اس کے رحمت و فضل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے، اور چاہے تو اپنے عدل کے سبب اس کو گناہ دے۔ تو یہ آخرت کے معاملے ہیں، یہ رب کے فضل پہ، اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ یہ کہ اس کے اوپر حکم کیا لگے گا نماز جنازہ کے علاوہ، نماز جنازہ، قبر دفن وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر مسلمان تھا اور اسی حالت میں پاگل ہو گیا ہے تو مسلمان ہی ہے وہ، اس کے ساتھ جنازہ، کفن، دفن، تمام معاملات جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اور کافر تھا اور اسی پر اس کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ کافروں جیسے معاملات اس کے ساتھ ہوں گے۔ باقی مغفرت کا معاملہ یہ رب کی رحمت اس کے فضل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، رب چاہے تو اپنے فضل سے مغفرت فرماتے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگلے سوال کو لیں گے، اور یہ پوچھنے والے ہیں محمد ناظم صاحب بھوپال سے۔ پوچھتے ہیں کہ جب بلا اجازت شرعی عورت کا کام کرنا ناجائز ہے تو آج کل لڑکیوں کو تعلیم دلانے کے لیے والدین شہر کے باہر چھوڑ دیتے ہیں، کیا یہ عمل جائز ہے؟ دیکھیں، تعلیم دلانا شریعت منع نہیں کرتی ہے، تعلیم بالکل دلائیں، اور آج کے ڈیٹ میں تعلیم بہت ضروری ہے، دینی بھی دنیاوی بھی۔ لیکن تعلیم دلانے کے لیے آپ ان کو اپنی نگرانی سے باہر کر کسی دوسرے شہر میں چھوڑ دیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں اکثر گناہ کے جو اسباب ہوتے ہیں اور جو بھی گناہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، سبب یہ ہوتا ہے کہ اپنے شہر میں ہے
تو کچھ بھی کرنے سے پہلے لڑکا یا لڑکی 10 بار سوچیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے والد دیکھ لیں، ہمارے بھائی دیکھ لیں، ہمارے چچا دیکھ لیں، یا کوئی رشتہ دار دیکھ لیں یا پڑوسی دیکھ لے گا، ہمارے گھر بتا دے گا، ایک ڈر رہتا ہے۔ لیکن آپ نے شہر سے ان کو باہر نکال دیا، تو اب وہ جو ڈر تھا وہ بھی ختم، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہاں کا جو آزادانہ ماحول ہے، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا نے جو ہمارے درمیان ایک فحاشی کا بازار گرم کیا ہوا ہے، تو بہت جلدی یہ چیزیں ہمارے اندر بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں۔ تو تعلیم دلائیں، منع نہیں، لیکن اپنی نگرانی میں رکھ کر، اپنے پاس رکھ کر تعلیم دلائیں۔ شہر سے باہر آزادانہ چھوڑ کر تعلیم دلانا، یہ طریقہ کار اختیار نہ کریں، ورنہ پھر آپ آگے کی کارروائی کے ذمہ دار آپ خود اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے، کسی اور پر ملامت نہ کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال ہے ناظم صاحب کا بھوپال سے، پوچھتے ہیں کہ نماز میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو نماز دہرانا پڑے گی؟ دیکھیں، حکم یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں اور چھینک آ جائے تو اس وقت سکوت کریں، یعنی خاموش رہیں، اور نماز کے اخیر میں جو ہے الحمدللہ کہہ لیں۔ لیکن اگر نماز کے اندر ہی بندے نے الحمدللہ کہہ دیا، یعنی جس کو چھینک آئی ہے اسی نے الحمدللہ کہا، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز کنٹینیو رکھیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس کے الحمدللہ، اس پہ چھینک سن کر کسی دوسرے بندے نے جواب کی نیت سے الحمدللہ کہہ دیا اور وہ نماز میں تھا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگلے سوال کو لیں گے، اور یہ فیضان علی صاحب چھندواڑہ سے پوچھتے ہیں کہ 4 دوست سفر میں ہیں، چاروں کی ایک مجھ سے کم داڑھی، چاروں کی داڑھی ایک مجھ سے کم ہے، اور نماز کا وقت ہو جائے اور انہیں جماعت سے نماز پڑھنا ہے، تو کیا وہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو چاروں دوست ایک ساتھ ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے جو نماز، طہارت، عقائد، قرات اور قرآن کو صحیح پڑھنے کے مخارج مسائل جانتا ہے، تو اب وہ کیونکہ چاروں ہیں، چاروں فاسق ہیں، چاروں نے داڑھی مڑا رکھی ہے، کم کر رکھی ہے، تو چاروں فاسق ہیں۔ اب اگر اس میں سے کسی ایک کو بھی آگے بڑھاتے ہیں تو سب ایک ہی کیٹیگری کے ہیں۔ جب ایک ہی کیٹیگری کے ہیں تو ان میں سے کوئی اگر لائق امامت ہے، یعنی امامت کے مسائل جانتا ہے، طہارت کے، قرات کے، قرآن کو صحیح پڑھنا جانتا ہے، تو ان میں سے ایک امام بن جائے اور جماعت سے نماز ادا کریں۔ لیکن بالفرض اس میں چاروں کوئی ایسا نہیں ہے کہ پورے طور پر مسائل جانتے ہیں، تو پھر تنہا تنہا پڑھنے میں عافیت ہے۔ اس کی مثال، اگر اس کے باوجود بھی کسی کو امام بناتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہوگی کہ کسی کو گاڑی چلانا نہیں آتا، آپ اس کو اسٹیئرنگ گاڑی کے ہینڈل پکڑا دیں کہ لو بھائی گاڑی چلاؤ، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو آگے لے جا کے ڈبائے گا یا آپ کی جان کو خطرے میں ڈالے گا۔ تو یہ صورتحال یہاں بھی ہے، اگر مسائل جانتے ہوں تو آگے بڑھائیں، ورنہ تنہا تنہا نماز ادا کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور لیں گے، کامل بیگ صاحب ناگپور سے پوچھتے ہیں، اگر بھول سے کسی ایسی جگہ بسم اللہ پڑھ لیا جہاں پڑھنا نہیں تھا، مثلا التحیات سے پہلے، تو کیا سجدہ صاف کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، اگر امام کے پیچھے ہیں اور یہ معاملہ پیش آ جائے تو امام کے پیچھے سجدہ صاف نہیں ہے مقتدی پر۔ ہاں، تنہا نماز پڑھ رہے تھے اور یہ صورت پیش آ گئی تو سجدہ صاحب آپ کو کرنا پڑے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ اگلے سوال کو لیں گے، عارف شاہ صاحب چھندواڑہ سے پوچھتے ہیں کہ نفس پر قابو کیسے کریں؟ دیکھیں، نفس پر قابو کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے عذابات، اس کے پکڑ اور اس کے جہنم کے عذاب کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کہ اگر ہم نفس کے بہکاوے میں آ کے کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کے سبب ہمیں آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے وہ اتنا دردناک ہے، اتنا دردناک ہے، جس کی ہم تاب نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک کانسیپٹ ذہن میں بسانے کی ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کانسیپٹ کو ذہن میں بسانے سے بے شمار فوائد ہیں، آپ ہر گناہ سے بھی بچیں گے اور نیکی میں رغبت بھی پیدا ہوگی۔ تو جیسے ہی نفس آپ کو بہکانے کی کوشش کرے، بہکائے، تو فوراً آپ یہ سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کام کا جواب مجھے دینا ہے۔ تو جیسے ہی نفس بہکے، کسی غلط کام کی طرف جائے، تو فوراً
اپنے آپ کو اتنا تیار کر رکھیں کہ دل میں خیال آئے کہ رب دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ تو یہ جب چیزیں آپ کے ذہن میں مستحضر ہوں گی، حاضر رہیں گی، تو انشاءاللہ عز و جل نفس کے بہکانے میں نہیں آئیں گے اور نفس کنٹرول میں رہے گا۔ اور ایک ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو صحبت ہے وہ صحبت اچھے اور نیک لوگوں کے درمیان رکھیں، کیونکہ جیسی صحبت میں رہیں گے ویسا اثر بھی پڑے گا۔ اگر آپ بری صحبت میں رہتے ہیں، لاکھ بچنے کی کوشش کریں گے، صحبت اثر انداز ہوگی اور بری صحبت جلدی اثر انداز ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں آپ ان سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور یہ ذہن میں بسائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کام کا جواب دینا ہے۔ تو انشاءاللہ جب بھی نفس برے کام کی طرف بلائے گا تو آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگلے سوال کو لیں گے اور یہ پوچھنے والے ہیں پراسیا سے۔ ایک شخص ہے جو بہت شراب پیتا ہے مگر اس کی بیوی نیک ہے، تو اس کے گھر سے آئے ہوئے تبرک وغیرہ کو کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں، شرابی ہے لیکن مسلمان ہے اور اس کے وہاں سے کوئی تبرک آ رہا ہے تو وہ تبرک کو بالکل آپ کھا سکتے ہیں، اس پہ فاتحہ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں صرف یہ ذکر کیا شرابی، یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ اس کا جو پیشہ ہے وہ کسی حرام طریقے سے مال کماتا ہے۔ ممکن ہے کہ محنت و مزدوری کر کے ہی کماتا ہے لیکن نفس کی خباثت کے سبب شراب پیتا ہے۔ بہت سے مزدور ایسے ہیں دن بھر محنت کرتے ہیں، شام کو شراب کی بوتل لے کے پی کے سو جاتے ہیں اور اس سے وہ فریش ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس کے ذریعے معاش حلال طریقے کا ہے اور تبرک اس کے گھر سے آتا ہے تو بالکل اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگلے سوال کو لیں گے اور یہ چھندواڑہ سے پوچھتے ہیں، ایک مسلمان شخص نے یہ کہہ کر کچھ بڑی رقم کا سامان لیا کہ جب یہ بک جائے گا تو اس کے پیسے چکا دوں گا، لیکن وہ پیسہ نہیں چکا رہا، تو ایسے میں سختی سے رقم وصول کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، دونوں طرف سے حکم یہ ہے کہ جس نے قرض دیا ہے تو اگر اس نے قرض دیا ہے اور سامنے والے کو دیکھے وہ تنگ دست ہے یا ابھی اس کے پاس ادائیگی کا سامان نہیں ہے تو اس کو مہلت دے دینا یہ کار ثواب ہے، اور جتنے تاریخ تک اس نے وقت مانگا تھا وہ وقت آ گیا لیکن اب بھی اس کی کنڈیشن ادا کرنے والی نہیں بن پائی ہے، تو اس کو مہلت دیں گے تو آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ یہ ہوا دینے والے کی طرف سے، اور جس نے لیا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ پوری کوشش کرے کہ جلد از جلد میں ان کا قرض ادا کر سکوں، اور اگر وسعت ہونے کے باوجود یعنی ادا کرنے کی چیز اس کے پاس ہے اس کے باوجود وہ ادا نہیں کرتا تو اب یہ ظالم ہے، اور سامنے والے کو اختیار ہے کہ وہ اس کو سختی سے یا اس سے وہ مال لے سکتا ہے جبکہ اس کے پاس ادائیگی کا سامان موجود ہے۔ تو آپ کی کنڈیشن میں اگر سامنے والے کے پاس ادائیگی کا سامان موجود ہے اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کر رہا ہے تو آپ اسے سختی سے وصول کر سکتے ہیں، لیکن دائرے اسلام میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور ہے حبیب شیخ صاحب کا اٹارسی سے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایک مسلمان کسی غیر مذہب کی شادی کے لیے کسی غیر مذہب سے رشتہ کروا سکتا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں، غیر مذہب کا معاملہ غیر مذہب پر چھوڑ دیں، ان کی شادی بیاہ، ان کا آنا جانا اٹھنا، ان کی تمام تر تقریبات ہیں وہ خود ہی اپنا ہینڈل کریں۔ لکم دینکم ولی دین، ان کے لیے ان کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ان کے وہ معاملات ہیں تو وہ خود ہی ہینڈل کریں گے۔ اب اگر یہ غیر مذہب جیسے کہ نان مسلم ہے، پڑوس میں رہتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ کبھی کوئی سمجھ میں آیا تو بتانا، اور وہ بندہ ایسا ہے کہ جو مذہب اسلام سے ظاہری کٹر پنتی نہیں رکھتا ہے اور نہ ہی جو مذہب اسلام کے خلاف تنظیمیں ہیں اور ظاہراً ان کی مدد نہیں کرتا بلکہ اسلام کے سلسلے میں ایک نرم گوشہ رکھتا ہے، اچھے کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ ہے، اور اتفاقی آپ کے سامنے کوئی بندہ ایسا سمجھ میں آیا کہ جو اس کے حساب سے مناسب تھا تو آپ اس کو رہنمائی کر دیں کہ یہ بندہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں،
اس قدر تک تو گنجائش ہے۔ باقی غیر مذہب سے مراد وہ جو مسلمان تھے پھر عقائد باطلہ رکھنے کے سبب دائرہ اسلام سے نکل گئے، جنہیں مرتد کہتے ہیں، تو ان کی نہ مدد کسی طرح سے اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی طرح کا رابطہ رکھنا درست ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوال اور ہے، یہ عمران منصوری صاحب کا بھوپال سے۔ یہ بھوپال سے پوچھتے ہیں کہ بہت سے اپلیکیشن آن لائن لاٹری ٹائپ سسٹم سے چلتے ہیں، ان میں پیسہ انویسٹ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائے۔ دیکھیں، جب آپ نے یہ خود لکھا ہے کہ لاٹری ٹائپ سسٹم سے وہ چلتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے لاٹری مذہب اسلام میں شریعت کی نگاہ میں یوں بھی جائز نہیں ہے، وہ ایک طرح سے جوا ہوتا ہے۔ جب وہ ایک طرح کا جوا ہے تو پھر لاٹری بھی جائز نہیں، تو اس طرز پر جو اپلیکیشن چل رہے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ معاش اختیار کریں اور وہاں پیسہ انویسٹ کریں، اللہ رب العزت اسی میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ اس طرح کے جو بھی کام ہوتے ہیں جس میں تھوڑا سا رانگ وے جا کر، اخلاقی اعتبار سے بھی شرعی اعتبار سے بھی رانگ وے جا کر بہت جلدی پیسہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور بہت کم وقت میں بہت زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جلد آنے والا فائدہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم شریعت کے خلاف جا کر کم وقت میں زیادہ پیسہ اسٹور کر لیں، اکٹھا کر لیں، لیکن اس طرح کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو پیسے ہوتے ہیں آتے ہیں، تو جب وہ جائیں گے تو آپ کے پاس سے اس کا دوگنا، کم سے کم ڈبل آپ کا نقصان کر کے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے 1000 اسٹور پر حاصل کیا تو 5000 کا آپ کا نقصان کر کے جائے گا۔ اور اس طرح کے پیسے اکثر بیماری میں، ایکسیڈنٹ میں، یا کبھی کچھ ہیکر وغیرہ اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو اور جو بھی حلال طریقے کا کمایا ہوا پیسہ ہوگا، تو ایک پیسہ بھی ہوگا تو وہ کبھی بھی ڈوبے گا نہیں۔ اگر کہیں چوری بھی ہو گیا تو خود آپ تک وہ پہنچانے آئے گا۔ یہ حلال کی برکت ہے اور وہ حرام کی نحوست ہے جو آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو آج کے سوالات تھے جس کے جوابات ہم نے آپ تک پہنچا دیے ہیں، اور ایک آدھ سوال اور ہے ہمارے پاس، اور ابھی وقت ہے، آج 30 تک ہی ہم کو صرف آدھا گھنٹہ پروگرام کرنا ہے۔ تو درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے ابھی یہ ٹھنڈ چل رہی ہے اور اس کے اندر بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ جو ابھی جیکٹیں چلی ہیں، تو یہ جیکٹس کے ایسا چین لگا کر نماز پڑھنا ضروری ہے یا پھر چین کھلی بھی رہے تو بھی نماز ہو جائے گی؟ تو دیکھیں، اندر کرتے کا آپ کا بٹن اچھی طرح سے بند ہے، تو اوپر کا جو کپڑا ہے، تو اوپر کے کپڑے میں اگر چین نہیں بھی لگے ہیں، بٹنز نہیں بھی لگے ہیں، تو بھی نماز آپ کی درست ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور پوچھا گیا ہے ہم سے ٹھنڈی کے حوالے سے ہی، کہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ٹھنڈ میں ہم نے وضو وغیرہ کیا ہے اور اوپر جیکٹ وغیرہ پہنتے ہیں، تو اندر کا کپڑا فولڈ، جیسے یہ آستین ہے ایسی فولڈ رہ گئی، تو یوں اگر فولڈ رہے تو مکروہ ہے، اور اندر ایسی فولڈ رہ گئی، اس کے اوپر سے ہم نے جیکٹ پہن لیا، تو یہ جو اندر فولڈ ہے، تو اس فولڈ کی وجہ سے نماز مکروہ تو نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اعتبار لباس ظاہر کا ہے، یعنی جو سامنے لباس ہے اس کا اعتبار ہے، وہ اگر عذر شرع بالکل درست ہے تو نماز درست ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو اب اندر کا کپڑا اگرچہ فولڈ ہے، مڑا ہوا ہے، لیکن آپ نے اوپر جو جیکٹ پہنی ہے وہ بالکل صحیح، اس کی آستین ہے، وہ فولڈ نہیں ہے، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ اعتبار لباس ظاہر کا ہے، لباس ظاہر درست ہے تو نماز بالکل ہو جائے گی، کوئی کراہت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک مسئلہ اور، بس آخری مسئلہ لے کے یہ آج کا سیشن کمپلیٹ کرتے ہیں، کہ ہم نے یہ سنا ہے، سوال یہ ہوا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ نماز کے اندر کپڑا موڑ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے بھائی جو جیکٹس یوز کرتے ہیں یا سوٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو یہاں سے یوں مڑا ہوا رہتا ہے، سامنے سے فولڈ کرتے ہیں یوں،
اس طرح جیکٹ وغیرہ بھی فولڈ کرتے ہیں، تو کیا یہ فولڈ کرنا بھی مکروہ ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو کپڑا موڑ کر نماز ادا کرنا مکروہ لکھا ہے، وہ موڑنا وہ ہے جو خلاف عادت ہو، یعنی اس طرح کر موڑ کر پہننا اور اس طرح سے موڑ کر رہنا، یہ عادت میں نہیں ہے، بلکہ عادت یہ ہے کہ اس کو کھلا رکھا جاتا ہے۔ تو اب اس کو اگر موڑیں گے خلاف عادت تو یہ ضرور مکروہ ہوگا، لیکن اگر موڑا ہے آپ نے اور خلاف عادت نہیں بلکہ اس کے پہننے کا طریقہ ہی یہی ہے، خلاف معتاد نہیں کیا، تو اس صورت میں نماز آپ کی مکروہ نہیں ہوگی۔ تو اب سویٹر وغیرہ ہے تو اس کے پہننے کا طریقہ جو رائج ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہاں سے اس کو ایسا فولڈ کر لیتے ہیں، اور جیکٹس بہت سی جو یہاں سے ربر رہتی ہے اس کو بھی یوں ہم فولڈ کر کے رکھتے ہیں، تو پہننے کا طریقہ ہی اس کا یہ ہے، تو یہ فولڈ کرنا مکروہ کے کیٹیگری میں نہیں آتا۔ اور آپ دیکھیں گے بندہ جو بھی کپڑا پہنے وہ کہیں نہ کہیں سے فولڈ ہوتا ہے، جیسے یہ آستین ہے تو اب ظاہر سی بات ہے اس کو یہاں سے فولڈ کر ہی سلا گیا ہے، یہ موڑا ہے، یہ کالر مڑی ہوئی ہے، تو یہ خلاف عادت نہیں ہے اس لیے مکروہ نہیں ہے۔ ہاں اب اس کو یوں اگر موڑ لیں تو یہ خلاف عادت ہوگا، اس کے پہننے کا طریقہ یہ نہیں ہے، تو یہ خلاف عادت ہونے کے سبب یہ مکروہ ہوگا، اور اسی کو شریعت میں حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب آپ کو آسان انداز میں مل گئے ہوں گے۔ اب ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے، جب تک ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔